بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم ایک موضوع پر غامدی صاحب سے استفادہ کر رہے تھے، اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا نوعیت تھی۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا تو کیا یہ بات قرآن مجید میں کہیں بیان ہوئی ہے؟ وہ تمام بنا استدلالات، وہ تمام کے تمام نقطہ نظر جو اس کی بنیاد اللہ کی کتاب پر رکھتے ہیں، روایتیں کیا کہتی ہیں، آیات کیا کہتی ہیں، ایک ایک چیز کو ترتیب سے زیر بحث لا رہے تھے۔ 4 آیات پر ہم نے مفصل گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کو ایک دوسرے زاویے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ اسی موضوع کو آج آگے بڑھائیں گے۔ اس میں صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے ہاں ویسے میں آغاز ہی آپ سے چاہتا ہوں ذرا ہلکی پھلکی بات سے کریں اور پھر خالص علمی موضوع پہ بھی آتے ہیں۔ یہ جس انداز میں آپ نے گفتگو کی، آیات کو آپ زیر بحث لائے، اس میں کہیں پر بھی یہ تاثر نہیں ملا ہمیں کہ جیسے کوئی شدت ہے آپ کی ایک نقطہ نظر کے بارے میں، ایک طالبانہ سفر آپ نے شیئر کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس طرف آپ روشنی ڈالیں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ان موضوعات پر آپ حساس نہیں ہوں گے، سختی نہیں اپنائیں گے، لوگوں کے دل میں ان کو راسخ نہیں کریں گے، تو وہ جو ایک مسلک کی شناخت ہے، وہ جو ایک نقطہ نظر اور عقائد کی پہچان ہے، وہ بھی لوگوں میں مجسم نہیں ہو سکتی۔ اتنے اہم موضوعات ان کو کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، اس پہ شدت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اس پر محض اپنی آراء پیش کر رہے ہیں اور اس امکان کو بھی مان رہے ہیں کہ یہ آراء غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو دوسری طرف تو اس پہ بڑی شدت نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک میری شناخت صرف مسلمان ہونا ہے، یعنی میں اللہ کے دین کو مانتا ہوں۔ میں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اس عالم کا ایک خالق ہے اور اس خالق نے میری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں تنہا وہی دین کی حجت ہے، تو اس لیے میری شناخت بھی یہی ہے۔ مجھے اگر کسی چیز کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے تو اسی شناخت کی ہونی چاہیے۔ مسلک کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، زاویہ نظر کیا ہے، یہ تو انسانی کاوش ہے۔ یعنی ہم اپنی طرف سے مخلصانہ طور پر کسی بھی علم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا اشتغال فلسفے سے ہو سکتا ہے، سماجیات سے ہو سکتا ہے، سیاست سے ہو سکتا ہے، معیشت سے ہو سکتا ہے۔ میں ایک طالب علم کے طریقے پہ اس کو سمجھتا ہوں۔ مجھے نہ وحی آتی ہے نہ مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ میں اپنی بات استدلال سے بیان کر دوں گا اور پورے اطمینان کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اسی کو بیان کروں گا۔ اطمینان کے ساتھ بھی بیان کروں گا اور اعتماد کے ساتھ بھی بیان کروں گا۔ لیکن میں چونکہ ایک عام انسان ہوں اور ایک عام انسان کی حیثیت سے، یعنی جس پر وحی نہیں آتی، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست رہنمائی نہیں دی جاتی، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بات میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اگر اس کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی تو پھر جن لوگوں کی رائے پر تنقید کی جا رہی ہے وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس مسلمان امت میں جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ہمارے موجودہ دور میں جو بڑے علماء ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ اختلاف اور اتفاق بڑا بنیادی بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا علم، ان کی عظمت، دین سے ان کا تعلق، ان کا اخلاص، یہ موضوع بحث نہیں ہوتا۔ ان کو مان کر ہم انہیں بھی انسان سمجھتے ہیں اور ان کی رائے کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو سب سے بڑا حادثہ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جس چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں پھر اس کو دوسروں پر ٹھونس دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کے سوا سب باطل ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں نے حوالہ دیا تھا کہ امام شافعی نے جو بات کہی ان کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے، وہ بڑی ہی صحیح بات ہے۔ انسانی علم کے بارے میں آپ اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں نے تحقیق کی ہے، میں نے غور کیا ہے، میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے، میں اپنی اس بات کو صحیح مانتا ہوں، صحیح سمجھتا ہوں، صحیح سمجھ کر بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ہر وقت اس کا امکان ہے کہ وہ دوسرا صاحب علم اٹھے اور اس کی غلطی بیان کر دے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تعصبات کو بڑھائیں نہیں، نفرت کو گہرا نہ کریں۔ ہم یہ پیغام دیں کہ یہ پوری مسلمان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق دینی اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔
یعنی ہمیں کیا پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انما المؤمنون اخوہ، یعنی جب تم ایمان لاتے ہو تو جس طرح برادری ایک اخوت کا تعلق پیدا کرتی ہے، خاندان پیدا کرتا ہے، وطن پیدا کرتا ہے، اسی طرح دین بھی ایک برادری بناتا ہے، اور یہ دین کی برادری دینی اخوت کی بنیاد پر۔ میں جب یہاں سے سفر کرتا ہوں اور ہزاروں میل کے فاصلے پر کسی دوسری جگہ جاتا ہوں تو یہ تنہا تعارف کافی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص میرے مخاطبین ہے، مجھے کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ یعنی جس طرح میں آپ کے وطن کا رہنے والا ہوں، میں اسی گاؤں کے قریب رہتا ہوں یا وہاں کا رہنے والا ہوں جہاں تم پیدا ہوئے یا تم رہتے رہے ہو، یہ پیغام جس طرح میرے لیے فرحت بخش ہوتا ہے، اسی طرح مجھے یہ تعارف بھی بڑی فرحت بخشتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اب جب سب کے سب مسلمان اخوت کے رشتے میں ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جلیل القدر علماء پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی آراء رکھتے ہیں، اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، دین کی مختلف تعبیریں ہیں جن کو ہم زیر بحث لاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ سب کا سب کام مخلصانہ طریقے سے کیا جا رہا ہے، لوگ اپنے طریقے پر چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں، اسی میں علم کی زندگی ہے، دین کا علم بھی ویسے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے جس طریقے سے باقی علوم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ چند چیزیں ہیں اس میں کہ جو اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہیں۔ اگر کبھی سخت لب و لہجے میں، اور سخت لب و لہجے سے مراد علمی سختی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو گالی دیں گے یا دشنام اختیار کریں گے۔ اگر کبھی زیادہ سختی سے کوئی بات کہنی چاہیے تو وہ شرک کے بارے میں کہنی چاہیے، توحید کے بارے میں کہنی چاہیے، ختم نبوت کے بارے میں کہنی چاہیے، کیونکہ یہ مبادی ہیں، ان پر دین کی دعوت کھڑی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی شرک کے معاملے میں تذبذب میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیادی دعوت جس کو لے کر اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اسی کا ابلاغ نہیں ہوا۔ اس میں کوئی ادنا درجے کا بھی اگر شرک کا شائبہ ہے یا کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے تو بتانا چاہیے لوگوں کو، اور پورے اعتماد کے ساتھ بتانا چاہیے کہ اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی آخری حجت ہے۔ آپ کے بعد اب کسی شخص کا کوئی رابطہ آسمان سے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا، اس لیے آسمان کے رابطے کی بنیاد اب صرف حضور کو حاصل ہے، نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ کسی اور شخص کو۔ یہ حضور کی جو حیثیت ہے یہی آپ کو دین کا تنہا ماخذ بناتی ہے، اور یہی باقی تمام لوگوں کو اس جگہ کھڑا کر دیتی ہے کہ اب جس نے جو بات کرنی ہے بربنائے استدلال کرے گا، کسی الہام کا حوالہ نہیں دے گا، کسی مکاشفے کا حوالہ نہیں دے گا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا، جو کچھ اس کو کہنا ہے وہ اس قرآن و سنت کی بنیاد پر کہنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں کہ جن میں ذرا وضاحت بھی کرنی چاہیے، پورے زور سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں انذار کا موضوع بھی بن جاتی ہیں، خبردار بھی کرنا چاہیے، لیکن باقی چیزیں علمی نوعیت کی ہیں، اور یہ فرق لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کے اندر نفرتیں کم ہوں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آیت کو یا ایک حدیث کو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ایک زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ان کو غیر معمولی حیثیت دیتا ہے۔ مجھے بھی ان کی عزت کرنی چاہیے، مجھے بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، مجھے بھی ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ اختیار کریں، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ کوئی عرب ہے، وہ عجم ہے، وہ کوئی اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، سب کے سب اس مسلمان امت کے اکابر ہیں۔ البتہ کسی کو یہ رعایت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی بات محض اس لیے مان لی جائے کہ وہ ایک بڑا عالم ہے، اس کی دلیل دیکھی جائے گی۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم ہر شخص سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں، یعنی پیغمبر کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہاں دین کا اور علم کا ماخذ تبدیل ہو گیا۔ اب وہ استدلال نہیں رہا، یعنی وہ استدلال جس میں میں یا آپ گفتگو کر رہے تجربے مشاہدے سے کرتے ہیں، اس میں ایک بنیادی استدلال ہو گیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کو ہم نے علم و عقل سے جانچ پرکھ کر مان لیا۔ اب جو کچھ آپ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سر تسلیم خم ہوگا اس کے سامنے۔ تو یہ اگر چیزیں ملحوظ رکھی جائیں تو میرے خیال میں تو دین کے علم میں یہی لب و لہجہ ہو، اور یہ لب و لہجہ آج ہمارے علماء اختیار کر لیں، یعنی نرمی سے بات کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اس کا استدلال واضح کر دیں، دوسروں کی تجہیل نہ کریں، دوسروں کی تفسیق نہ کریں، دوسروں پر الزامات نہ لگائیں،
ان کے دین کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کریں، ان کے بارے میں بدگمانی کا طریقہ اختیار نہ کریں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار نہ کریں، یہ فلاں فتنہ اور فلاں فتنہ نہیں ہے، اس طرح کے اقدامات نہ کریں، بلکہ صرف یہ بات کہنا سیکھ لیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات اس طرح ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح وہ اس کو بیان کر رہا ہے، یہ معاملہ فلاں حدیث پر مبنی ہے، اس حدیث کی نوعیت یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد اختلاف علمی اختلاف بن جائے گا۔ تو دین میں ہمیشہ ان دو چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ابتدا میں عرض کی تھی کہ دین کے وہ مقدمات جو مجھے بھی ماننے ہیں، آپ کو بھی ماننے ہیں، جن پر میری یا آپ کی نجات کا انحصار ہے، ان کو تو انذار کے لب و لہجے میں بیان کرنا چاہیے، لیکن باقی چیزیں خالص علمی چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اخت ہارون کا ایک مطلب لیتا ہے، دوسرا دوسرا لیتا ہے۔ ایک آدمی ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی آیت کی ایک تعویل کرتا ہے، دوسرا دوسری کر دیتا ہے۔ آخر آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاں بڑے جلیل القدر مفسرین ہوئے ہیں، جیسے امام رازی ہیں، جیسے زمخشری ہیں، جیسے طبری ہیں، جیسے ابن کثیر ہیں، وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو کیا ایک دوسرے کی تجہیل کیے بغیر اختلاف نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیے کہ ہمارے نزدیک یہ بات درست ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ میں نے اس میں اصول کی طرف توجہ دلائی ہے، اگر آپ غور کریں وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ دیکھیے قرآن بھی ایک کتاب ہے، قرآن مجید نے بھی زبان کے پیرہن میں اپنے وجود کو ہم تک پہنچایا ہے، یعنی وہ ایک کلام ہے اور ایک زبان ہے جس کو اس نے قالب کے طور پر اختیار کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں اور اس کے بعد مجھے کوئی الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا میرے دماغ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آسمان سے آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا روح القدس میرے اندر حلول کر جاتا ہے، اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عربی مبین کو ابلاغ کا ذریعہ بنا کے مجھ تک اپنی بات پہنچائی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو کسی کلام کو سمجھنے کے، وہ کوئی بھی کلام ہو، یعنی وہ کسی عامی کا ہو، کسی عارف کا ہو، وہ کسی بڑے فلسفی کا ہو، کسی شاعر کا ہو، کسی ادیب کا ہو، یا اللہ کا کلام ہو، اس کو سمجھنے کے لیے جو فطری تقاضے ہیں وہ ہر حال میں پورے کیے جائیں گے۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بنیادی طور پر چار ہی ہیں، یعنی لفظ کے معنی کو ٹھیک طرح سے متعین کرنے کی صحیح کرنا، پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، جملے کی تالیف کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ اس میں اس کے کیا معنی بن رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر سیاق و سباق کو دیکھنا، اور یہ اپنے پیش نظر رکھنا کہ اس کلام نے، اس کتاب نے، اس علم نے اپنا کوئی عرف تو نہیں پیدا کر دیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ پورے کلام پر نظر رکھنے سے سامنے آتا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ رائے قائم کرتے ہیں تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کر دیں گے تو بڑی غلطیوں کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیے یہ کچھ آیات ہیں جن سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، آئیے ان آیات کو خود قرآن میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اب ایک دوسرا شخص یا دوسرا عالم یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ان کو ایسے دیکھنا چاہیے، تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی بات بیان کرے، لوگوں کو حق ہے کہ وہ اس کی بات پر غور کرے، جو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اس کو آپ قبول کریں۔ البتہ وہ بنیادی بات جو انبیاء کی دعوت ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارا تعلق عبد اور معبود کا ہے، ہمیں اپنے معبود کے حقوق پورے کرنے ہیں اور اپنا تزکیہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تاکہ قیامت میں ہمارے لیے فوز مرام کا فیصلہ ہو سکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کو کسی حال میں نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نیچے نیچے جتنی چیزیں ہیں، دائیں اور بائیں میں جتنی چیزیں ہیں، وہ سب علم کے مباحث ہیں، اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دین کے علم کے ساتھ میری، آپ کی، ہر شخص کی وابستگی ہونی چاہیے۔ ہر آدمی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جو وابستگی پیدا بھی کرتا ہے، اس میں اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سوال بھی کرنے ہیں، لیکن اس دائرے کو الگ رکھنا چاہیے اور بنیادی دین کی دعوت کو بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم سب بنیادی دین کی دعوت کو الگ رکھنا چاہیے، اور علم ایک گریس، ایک وقار کا بھی تقاضا کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جب علم کی بات ہو تو آدمی ان ٹول سے بھی اکوپڈ ہو جس موضوع پر وہ بات کر رہا ہے۔ 4 آیات زیر بحث آئیں، موضوع کو میں آگے بڑھاتا ہوں، ایک 5ویں آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی آیت ہے قرآن مجید کی جو پیغمبر کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ان کو علم غیب دیا گیا ہے۔ آیات جو پیش نظر رہیں انہی میں سے ایک آیت ہے، الفاظ ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ترجمہ یہ ہے
کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سورہ تکویر آیت 24، کیا فرماتے ہیں ہم سے؟ جب لفظ غیب استعمال کیا جائے گا تو کیا وہ منطقی طریقے کے اوپر دیکھا جائے گا؟ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس کو قرآن مجید کے اندر رکھ کے دیکھا جائے گا نا۔ یعنی پیغمبر کو جو غیب بتایا گیا وہ کیا ہے؟ یہ کہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ کہ ایک دن ہم سب کو اس کی ملاقات کے لیے حاضر ہونا ہے، یہ کہ وہاں ہمیں ایک میدان حشر میں کھڑے ہو کر اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اگر ہم وہاں کامیاب ہوں گے تو یہ نتائج نکلنے ہیں، اگر ناکام ہوں گے تو یہ نتائج نکلنے ہیں۔ یہی وہ غیب ہے جس میں رہتے ہوئے ہم ایمان لاتے ہیں، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں سارا۔ تو اگر پیغمبر کے ذیل میں یہ بات کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہاں غیب سے مراد ہر غیب نہیں ہوگا، یہی چیز ہوگی۔ تو پیغمبر اس میں بخیل کیوں ہوگا؟ وہ تو ذمہ داری ہے، وہ تو ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سب باتیں لوگوں کو بتائے۔ یہاں دیکھیے پھر وہی غلطی ہو رہی ہے، یعنی میں ابھی بتاؤں گا کہ اس میں ترجمے میں کیا غلطی ہے، لیکن بات کو بیان کرنے میں پھر وہی غلطی ہو رہی ہے کہ آپ نے سیاق سباق کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی بات کس سیاق میں کہی جا رہی ہے؟ اگر یہ کہا جائے گا کہ ہمارا پیغمبر تو ابلاغ کر رہا ہے، وہ تو بلاغ مبین کر رہا ہے، وہ تو وہاں تک بات کو لے گیا ہے جس طرح کہ ایک جگہ فرمایا لیجکولو درستہ، کہ یہ تو آپ نے گھس دیا بات کو، یعنی وہ کوئی اپنے پاس لے کے بیٹھ گیا ہے۔ جو بات اس کو بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیے کہ اس کائنات کا خالق ہے، کہ بتائیے کہ وہ کیا معاملہ کرنے والا ہے، پیغمبر یہ دعوت لے کے آتا ہے نا، تو وہ اس غیب کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا۔ تو اس کے اندر سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ یہاں پر بالکل وہی اصول ہے کہ آپ کسی کلام پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ دیکھیے وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کیا کرتا ہے۔ یعنی میں بات کروں گا اور میں مثال کے طور پر کسی موقع کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہاں تو جو شخص بھی ہے وہ اپنا ایک نقطہ نظر لے کے کھڑا ہوتا ہے، دین کی بات کیا بیان کی ہے۔ تو جو شخص بھی ہے، جب میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح میں نے ہر شخص کی مثال دی تھی، تو یہ ایک خاص سیاق کی مثال ہوتی ہے۔ اسی طرح میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ایک نادیدہ عالم سے لوگوں کو واقف کرا رہے ہیں، تو نادیدہ عالم سے واقفیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ملائے اعلیٰ میں لے گئے ہیں، وہاں جا کے ہم نے ایک ایک چیز دکھانی شروع کر دی ہے۔ نہیں، اس نادیدہ عالم کا ذکر یہاں پر آخرت کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، ان فرشتوں کے حوالے سے ہے جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ تو ہر علم میں ایک عہد وجود میں آتا ہے، اسی میں لفظ بولے جاتے ہیں، اسی میں لفظوں کو لینا چاہیے۔ آپ وہی لفظ پاکستان میں کھڑے ہو کے بولیں گے تو اس کا عہد بالکل اور ہو جائے گا، آپ دنیا میں کھڑے ہو کے بولیں گے تو عہد بالکل اور ہو جائے گا، اپنے چند احباب میں کھڑے ہو کے بولیں گے تو عہد بالکل اور ہو جائے گا۔ تو پیغمبر کی جگہ پر جب کھڑے ہو کے غیب کا لفظ بولا جاتا ہے تو مطلب ہے وہ غیب کہ جس کے بارے میں پیغمبر کو اس منصب پر کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے۔ تو یہ اس کا وہ کانٹیکسٹ ہے، وہ عرف ہے جو آدمی بھی سلیم و طبع ہوگا اور اس قرآن مجید کو پڑھے گا اس پر بالکل واضح ہو جائے گا۔ آپ نے اس سیاق سے سباق سے اس کو بالکل الگ کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے وہ لغت میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ ہر غیب مراد ہے۔ تو یہ منطق ہے، نطق نہیں ہے، اور زبان نطق ہوتی ہے۔ یعنی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، جب یہ ہم کہتے ہیں زبان نطق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے منطقی مغالطے نہیں پیدا کیے جاتے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں لفظ بولا گیا ہے تو کس کانٹیکسٹ میں بولا گیا ہے، کس محل پر بولا گیا ہے، کس موقع پر بولا گیا ہے۔ تو اگر اس کو اسی معنی میں بھی لے لیں تو اس صورت میں بھی اس سے وہ مدعا ہرگز نہیں نکلتا۔ اس سے جو بات نکلتی ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ کوئی بھی آدمی جو پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے یہ پڑھے گا وہ اس کا یہی مطلب لے گا کہ پیغمبر کو جس غیب کو بتانے پہ مامور کیا گیا ہے، یعنی جس نبی عظیم، جس بڑی خبر کے بارے میں پیغمبر بتا رہا ہے وہ قیامت کی خبر ہے، تو اس کو بہرحال وہ ہر شخص پر پہنچاتے ہیں اور ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ بلاغ مبین کے درجے میں یہ بات پہنچا دیں۔ تو قرآن کو پڑھنے والا ہر آدمی یہی بات سمجھے گا۔ اب اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک جملے کو لے لے گا اور اس کے بعد منطقی طریقے سے اس کی تحلیل شروع کر دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایک مسلک بنا لے لیکن اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ میں نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے، استاذ امام امین حسن اصلاحی نے بھی تدبر قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اس میں دیکھیے بات کیا بیان ہو رہی ہے، پیچھے سے کیا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے یا پیغام ہے، یہ پیغمبر پہنچا رہا ہے، یہ کدھر سے آیا ہے، یعنی یہ موضوع ہے اس کا۔
یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بیٹھ کر کچھ بنا لیا گیا ہے، کوئی چیز اپنی جد و جہد سے اخذ کر لی گئی ہے۔ یہ کلام آسمان سے آیا ہے اور ایک رسول کریم اس کو لے کر آیا ہے، مراد ہیں جبریل امین۔ اب دیکھیے آگے تعارف کرایا ہے، بہت صاحب قوت، عرش والے کے ہاں بہت بلند مرتبہ، اس کا حکم وہاں مانا جاتا ہے اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ یہ جبریل امین کا تعارف کرایا ہے کہ ایک رسول کریم نے یہ پیغام ایک رسول کریم تک پہنچایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول کریم ہے اور جبریل امین آپ کے لیے رسول کریم ہے۔ تو ایک رسول کریم نے یہ کلام اللہ کے ہاں سے لیا ہے اور اس کو پہنچایا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس کی ہستی ایسی ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیے، وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور قریش کے لوگوں تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے۔ یہ بدبخت لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی باتیں کہتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے جو ان کو لاحق ہو گئی ہے، ان پر اللہ کا کلام اترا ہے اور ایک رسول کریم اس کو لے کے آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسول کریم کو بالکل کھلے افق پر دیکھا ہے، یعنی پورے اعتماد، یعنی جبریل امین کو اس طرح دیکھا ہے اور اس طرح اس سے یہ کلام اخذ کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے سیاق۔ اب اس میں بات کیا کہنی ہے؟ بات یہ کہنی ہے کہ یہ نہ تو اپنے طور پر کوئی فلسفہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ یہ اپنا کوئی خاص مسلک لوگوں کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ ان کو کبھی یہ خواہش ہوئی تھی کہ میں لوگوں سے اپنی کوئی پیغمبری منواؤں۔ یہ تو ایک عام شخص کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی نخل فطرت کا بہترین ثمر، نہایت اعلیٰ سیرت اور نہایت اعلیٰ کردار، لیکن ان کی زندگی میں تو کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس چیز کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ایک رسول کریم نے آ کے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ چیز دلیل نبوت کے طور پر قرآن میں دوسری جگہوں میں بیان ہوئی ہے، یعنی ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تو ایک بڑی عمر تمہارے اندر گزاری ہے، کم و بیش 40 سال، کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ میں کوئی مشق کر رہا ہوں، کوئی ریاضت کر رہا ہوں، کوئی چلے کر رہا ہوں، کوئی مراقبے کر رہا ہوں؟ مجھے یہ خواہش ہے کہ کوئی آسمان سے میرے ساتھ کلام کرے، میں کوئی ہاتف غیب کی آوازیں سننے والا آدمی ہوں، میں تو تمہارے اندر کا ایک شریف النفس انسان، مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے انتخاب کر کے یہ کہا گیا اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے جبریل امین آ گئے ہیں اور اب آپ کو انسانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ٹھیک، یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ سیاق کیا ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ یہ ان کی اپنی کوئی کاوش نہیں، اپنی کوئی ریاضت نہیں، انہوں نے خود اسے اخذ نہیں کیا، ان کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی، انہوں نے کوئی جد و جہد نہیں کی، انہوں نے کوئی مراقبے نہیں کیے، انہوں نے کوئی مشق نہیں کی، یہ کہیں شاعری سیکھنے نہیں بیٹھے۔ ان کی پوری زندگی اس صحیح و خطا سے پاک ہے جس کے ساتھ بڑی انسانی شخصیتیں گفتگو کرتی ہیں۔ جو ٹرائل اور ایرر ہے نا، انسان جس طریقے سے علم کے مراحل سے گزرتا ہے، کوئی صوفی، کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی مفکر اس سے بالا تر نہیں ہے، ارتقاء ہے۔ سب صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتے ہیں، یعنی وہ اپنے سامنے ایک ہدف رکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے تحت وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی تم کو نہیں ملے گا، اچھا، یعنی یہ ہے اصل چیز۔ تو دلیل دی جا رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ اس ذیل میں اب یہ فرمایا ہے، اب یہ وہ آیت آتی ہے کہ بالکل کھلے افق پر دیکھا ہے، وہ جبریل آئے ہیں، انہوں نے ان کا انتخاب ان کو بتایا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ کا کلام ہے جو تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب یہ سیاق واضح ہو گیا۔ جی، اس کے بعد کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم جانتے ہو کہ وہ غیب کی باتوں پر کبھی حریص نہیں رہا۔ اچھا، یہ ہے بات۔ یہ ہے اصل بات۔ اس لیے ہرگز نہیں، یہ کسی شیطان رجیم کا الہام نہیں ہے۔ اب یہ آیت کو سمجھیے، یعنی دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ جو مشقیں کرتے، ریاستیں کرتے، عمل سیکھتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ غیب کی کچھ خبریں تلاش کریں، غیب پائیں، ماوراء دنیا کو دیکھیں۔
فلسفی اپنے طریقے پر ماورائے طبیعت حقائق کا تخیل قائم کرتے ہیں، اور صوفیانہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مشقیں کرتے، مراقبے کرتے، ریاستیں کرتے ہیں تاکہ غیب سے رشتہ قائم کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس وقت آپ کی طرف سے یہ جد و جہد ہوتی ہے، خواہ عقلی بنیاد پر ہو، خواہ نفسی علوم کے طریقے پر ہو، خواہ مراقبوں اور مکاشفوں میں ہو، لازماً شیطان آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ لازماً شیطان آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کے آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے اس میں سے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے تو نہ کبھی اس کی جدوجہد کی، نہ کوئی اپنی مابعدت طبیعت بنانے کے لیے بیٹھے، نہ فلسفیانہ مجالس منعقد کیں، نہ شاعرانہ تخیل کے لیے گھوڑے دوڑائے، نہ کوئی روحانیت کی مشقیں کی۔ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو شیطان کہاں سے آ گیا؟ شیطان اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، قریب نہیں پھٹک سکتا آپ کے۔ تو دیکھیے پوری بات یہ ہے، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کتنی عمدہ دلیل دی ہے قرآن مجید نے ایک لفظ کے اندر، کہ یہ در حقیقت کبھی غیب کے حریص نہیں رہے، کبھی غیب کی باتیں جاننے کا ان کو شوق نہیں رہا، کبھی انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی، کسی صحیح و خطا کے مرحلے سے نہیں گزرے۔ شیطان کدھر سے آ جائے گا؟ اور جب آپ غیب جاننا چاہتے کیا ہیں الزام لگا رہے ہو ان کے اوپر؟ شیطان تو آتا ہی اس وقت ہے جب آدمی یہ کام کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ما ہوا بقول شیطان رجیم، اس لیے ہرگز نہیں، یہ کسی شیطان رجیم کا الہام نہیں ہے۔ تو گویا قرآن کے خدا کا کلام ہونے پر استدلال کیا ہے، اس میں علم غیب کہاں سے زیر بحث آ گیا؟ بہت خوب۔ یہ ہے اصل مدعا۔ اب دیکھیے غلطی ترجمے میں کیا ہوئی ہے۔ ترجمے میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ زنین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے الا کا صلہ موضوع نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ انگریزی زبان میں پریپوزیشنز اختیار کرتے ہیں نا، تو یہاں الا کا صلہ یا پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر عربی زبان کے اداشناس جانتے ہیں کہ ایک طرح کی تضمین ہوتی ہے، تضمین یعنی کوئی ایک اور فعل ہوتا ہے جس کا مضمون اندر موجود ہوتا ہے، اچھا، اس کو نکال دینا چاہیے۔ وہ مضمون یہاں حریص کا مضمون ہے، اس لیے کہ الا اس کے لیے بالکل موضوع ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے ایک روحانیت کا دل دادا، ایک نفسی علوم کا شائق مراقبے اور چلے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بڑا حریص ہوتا ہے کہ کوئی خبر ملے، مجھ پر کوئی الہام ہو، کوئی راستہ کھلے، کوئی نئی دنیا میں دیکھوں، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لے۔ یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا کے اندر جو غیب ہے اس کو سمیٹ لے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ تو کبھی اس طرح کی کسی چیز کے حریص رہی نہیں، ان کے ہاں تو ایسی کوئی چیز کہ اس طرح یہ غیب کے پیچھے پڑے ہوں کہ جس طرح کہ ایک بخیل آدمی اٹھتا ہے اور وہ جا کر کوشش کرتا ہے کہ ساری دنیا کا مال سمیٹ کے اپنے خزانے میں رکھ لے، انہوں نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت ہی غیر معمولی دلیل ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ۔ زنین کے معنی بخیل کے ہیں، لیکن اس کا صلہ آیت میں بے نہیں بلکہ الا آیا ہے۔ اس کا صلہ یا اس کی پریپوزیشن بے آتی ہے، یہاں الا ہے۔ چنانچہ عربیت کی روح سے یہ حریص کے مفہوم پر متضمن ہے، یعنی غیب کی باتوں کو سمیٹ لینے پر حریص۔ اب گویا اس کا اس پوری ترکیب یا تالیف کا مطلب ہے غیب کی باتوں کو سمیٹ لینے کے لیے حریص۔ اب آپ ذرا تصویر دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے فلسفیوں میں سے اپنی مابعدت طبیعت وجود میں لائی ہے، وہ کس چیز کے حریص ہیں؟ غیب کی باتیں جاننے یعنی اس طبیعت سے ماورا حقائق کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے جان لیں۔ وہ اس کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنے تخیل کی پرواز دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے روحانیت کے دل دادا مشقیں کرتے ہیں، سمندروں کے پاس جاتے ہیں، دریاؤں میں جاتے ہیں، پھر جا کے کہیں پہاڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، پہاڑ کی کھو میں بیٹھ گئے، کسی جنگل میں چلے گئے، وہاں ان کو گیان کرتے ہوئے تم دیکھتے ہو، وہاں ان کو کسی کو نروان مل جاتا ہے۔ یہی کام کرتے ہیں نا جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے حریص ہے؟ یہ اصل میں غیب کے حقائق کو سمیٹ لینے کے لیے حریص ہے۔ فرمایا اس پیغمبر کے ہاں 40 سال کی مدت میں کوئی ایک شائبہ دکھاؤ اس کا، سبحان اللہ۔ کسی موقع پر تم نے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ پیغمبر تمہارے کاہنوں اور تارک الدنیا درویشوں کی طرح غیب دانی کے شوق میں چلے کاٹتا اور مراقبے نہیں کرتا رہا، بلکہ وحی الہی سے اضطراری طور پر سرفراز ہوا ہے۔ یعنی وہ یاد کریں جو ہم نے بڑی مفصل بحث کی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیسے آئی، وہم و گمان میں بھی نہیں،
اچانک ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، بلکہ وحی الہی سے اضطراری طور پر سرفراز ہوا ہے اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں اس کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یعنی نہ اس وحی کو، اس الہام کو پانے کی کوئی خواہش ان کے اندر تھی، اور نہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کوئی تڑپ اندر موجود ہے، وہاں دے دی گئی ہے اور یہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اس وجہ سے اپنی جان تمہارے لیے گلا رہے ہیں۔ تو یہ دلیل تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی اور اس کلام کے خدا کا کلام ہونے کی، جس کو ہم نے ایک اور ہی بحث میں جا کے ڈال دیا۔ اب سب بہت ہی عمدہ آپ نے یہ پوری کی پوری تفصیل کی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ جہاں سے یہ سلسلہ کلام شروع ہوا تھا اور جہاں پر یہ آیتیں صرف ترجمہ جو ہے وہ ابتدا سے یہاں تک کا اگر ایک دفعہ آپ پڑھ دیں تو خود قرآن مجید کے ترجمے ہی سے وہ جو مدعا آپ نے بیان کیا ہے وہ کیا سب کا سب واضح ہو جاتا ہے۔ صرف اردو ترجمہ جہاں سے یہ سیاق کلام شروع ہوا ہے کہ یہ پیغمبر کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مجنون ہیں، اسی طریقے سے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بات جو شروع ہوئی ہے اور کہاں تک پہنچی۔ میں پوری بات واضح کر دی، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یعنی یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے نا، بے شک یہ ایک رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے، بہت صاحب قوت، عرش والے کے ہاں بہت بلند مرتبہ، اس کا حکم وہاں مانا جاتا ہے اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ اور قریش کے لوگوں، تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس رسول کریم کو یعنی جبریل امین کو بالکل کھلے افق پر دیکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ غیب کی باتوں پر کبھی حریص نہیں رہا، اس لیے ہرگز نہیں یہ کسی شیطان رجیم کا الہام نہیں ہے۔ اس میں دو بہت بڑی باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان کے الہام کرنے کا موقع کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی طرف سے اقدام ہوتا ہے، ورنہ شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے آپ کو کہیں راستے میں پکڑ لے گا شیطان اور الہام کرنا شروع کر دے گا۔ وہ اس طرح کے الہامات اسی وقت کرتا ہے، یہ دنیائیں اسی وقت دکھاتا ہے جب میری طرف سے یا آپ کی طرف سے طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاں تو اس طلب کی کوئی ادنا درجے میں بھی تم کو تصویر نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں، کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کوئی صحیح و خطا نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی جدوجہد نہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ کلام فرمایا ہے کہ ان کے پیغمبر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، یہ تو آسمان کی بات ہے، آ گئی ہے، حکم دیا گیا، پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، ایک اور چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے یہی خود قول فیصل ہے، آپ اس میں کوئی غلط چیز ڈالیں گے تو یہ اگل کے باہر پھینک دے گا۔ یہ جو کانٹیکسٹ آپ نے سمجھایا کہ وہ معترض ہیں کہ یہ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، کیسے یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں، وہ جو پس منظر آپ نے پورا تفصیل سمجھایا اس میں اگر وہ ترجمہ ہم شامل کر لیں جو مثال کے طور پہ عام طور پہ کیا جاتا ہے تو اس سے تو بالکل آیت بے محل ہو جاتی ہے۔ یعنی اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس یہ کہاں سے آ گئی نبوت، اور جواب میں یہ کہا جائے یہ تو تمہیں غیب بتانے میں بخیلی نہیں ہے، تو کیا ربط ہوگا ان میں دور؟ یعنی کوئی بات ہی نہیں اس طرح سے۔ وہ وہی چیز ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جتنے اس طرح کے تصورات ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان پر بہت لوگ کلام کرتے ہیں، ان پر مسلک بنتے ہیں، پھر ان کی تبلیغ کی جاتی ہے، پھر ان پر دوسروں کی تجہیل تفسیق ہوتی ہے۔ سب کا آپ جائزہ لیں، ہر جگہ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، ہوا کیا ہوگا؟ یعنی کسی جملے کو اس کے سیاق، سباق، محل، عرف سے کاٹ دیا گیا، اور جب کاٹ دیا گیا تو اس کے بعد تو پھر اس کا معاملہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہم مطلب چاہیں پہنا دیں، آپ میرے جملوں کو الگ کر دیں، اس کے بعد جو معنی چاہیں آپ پہنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ 5 آیات تھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ایک پورے کے پورے نقطہ نظر کی بنائے استدلال اور بنیاد کے طور پہ سامنے آتی ہیں۔ ایک ایک آیت کی ہم نے تحویل کی، کچھ روایتیں بھی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا تبصرہ سامنے آئے۔ یہ میرے سامنے ایک روایت ہے، ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، درمیان میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کوئی کام نہ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا تھا اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ بیان فرما دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ تو یہ بیان فرمائیے گا کہ روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ اخبار تھیں قیامت تک کی، وہ اللہ کے رسول نے بتا دیں۔ تو یہاں پر تو نہ دین کی وہ چیزیں جو آپ بتا رہے تھے آیت میں زیر بحث تھیں کہ غیب ہے تو پھر تو وہ تو آخرت کے بارے میں ہوگا، یہ تو کہہ رہے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونا تھا بتا دیا۔ یہ دیکھیے یہاں بھی بالکل وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ قرآن مجید میں تو سیاق و سباق الفاظ میں موجود ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے، مطلب بیان کرنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے،
تو آپ کو ان تینوں مراحل میں سے سیاق موجود ہوتا ہے، وہاں آپ چلے جاتے ہیں۔ جی روایت میں کیا ہے، یعنی کوئی ایک شخص حضور کے بارے میں کوئی بات بیان کر دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارا سیاق و سباق واضح کرے، تو اس میں پھر سیاق و سباق کہاں سے آتا ہے؟ وہ دین کی مجموعی دعوت سے آتا ہے۔ یعنی ہر روایت اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن مجید کی روشنی میں اور دین کی مجموعی دعوت کی روشنی میں رکھ کر دیکھا جائے، کیونکہ یہ ایک شخص نے حضور کی نسبت سے بات کہہ دی ہے، یہ دو اشخاص نے کہہ دی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ سامنے بیٹھے ہوئے بھی انسان ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا میں گفتگو کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہو چکا ہے اگر اس کو بیان کرنا چاہیں، ذرا مجھے بتائیے کہ وہ صبح سے شام تک بھی بیان ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یعنی عقلی لحاظ سے یہ ممکن ہے؟ اچھا، اگر وہ کسی ما فوق الفطرت طریقے سے بیان کیا جائے تو سننے والوں کو بھی پھر اسی جگہ لے جانا پڑے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک ہم نے بھی پڑھایا ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ بالعموم شعبان کی 15 سے لے کر رمضان کے پورے مہینے میں ختم قرآن کیا جاتا ہے، 6-6 7-7 گھنٹے بعض اوقات خود میں نے بعض علماء کے اس طرح کے درس میں شرکت کی ہے جوانی کے زمانے میں، تو وہ درس دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ فجر کے بعد بیٹھے ظہر تک، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، پھر عصر کے بعد۔ تو اس سب کچھ کے دوران میں کیا جو کچھ ما کان تھا اور ما یکون تھا سب بیان ہو جائے گا؟ نہیں، یعنی یہ انسانی سطح پہ ممکن ہے؟ اس طرح کی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیا بتانے جا رہے ہیں، کیا تصویر سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی تجزیہ کر کے ذرا دیکھیے۔ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ بھائی انسانی سطح کے اوپر جو احوال آدمی کو پیش آتے ہیں، کیا وہ ان سے مبرہ ہو گئے تھے؟ یہ سوچا ہی نہیں گیا، یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ دنیا میں ہوا وہ واقعات بیان کیے ہوں گے، یعنی یونان میں کیا ہوا اور اسپانیہ میں کیا ہوا اور یورپ میں کیا ہوا اور انسان کی تاریخ کا یہ بیان کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، اس وقت بھی جو کچھ آپ بیان کر رہے تھے وہ یہ کہ یہ جو میں دعوت لے کے آیا ہوں اس کی تاریخ کیا ہے، پیغمبر کیا بات بیان کرتے رہے ہیں، پیغمبروں کی دعوت کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی میں اگر دیکھوں گا اس کو تو میں حضور کے منصب کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھوں گا نا کہ آپ نے لوگوں کو کیا بتایا ہوگا۔ تو آپ نے ظاہر ہے اگر ماضی کی بات کی ہوگی تو وہی کی ہوگی نا جو قرآن کرتا ہے، یعنی ماضی کے پیغمبروں کے قصے سنا کے قرآن مجید اتمام حجت کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی بتایا ہوگا کہ لوگوں متنبع رہنا، اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں، وہ اس طرح اتمام حجت کرتے تھے، اس طرح بستیوں میں بھیجے جاتے تھے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ قوم لوط کی سرگزشت سنائی ہو، قوم موسیٰ کی سنائی ہو، بنی اسرائیل کی بعض داستان سنائی ہو، تاکہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ یعنی وہی کام کیا جو قرآن ماضی کی قصے سب سناتا ہے تو کرتا ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں اس دین کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت تک جو احوال پیش آئیں گے ان کو بیان کیا ہوگا۔ وہی چیزیں ہیں نا جو ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں کہیں کتاب الفتن میں ملیں گی، کہیں کتاب الملاحم میں ملیں گی، کہیں قیامت کے آثار کی صورت میں ملیں گی، یہ باتیں بیان کی ہوں گی۔ تو یہی تو حضور بتانے کے لیے آئے تھے۔ یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید جن چیزوں کو ماضی کے طور پر بیان کرتا ہے ان میں سے تفصیلات بیان کر دی ہوں گی، اور جو مستقبل کی خبریں دیتا ہے قرآن مجید کہ قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے یہ احوال ہوں گے، یا مثلا قرآن بتاتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، یا مثال کے طور پر بعض دوسری روایتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، یا اسی طریقے سے بہت سے فتنوں کی روایات ہیں کہ اس طرح جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، وہ اس طرح کے معاملات کریں گے، سب باتیں ہم جانتے ہیں نا۔ جی۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو بھئی یہ تو وہ غیب ہے جس کو پیغمبر بتانے کے لیے مبعوث ہے، اس باقی کسی چیز سے کیا تعلق؟ یعنی پیغمبر کیا بتانے کے لیے مبعوث ہے، کون سا غیب ہے جس کے بارے میں وہ لوگوں کو متنبع کرنے آئے ہیں، یہی غیب ہے۔ یعنی حضور نے جب یہ بتایا ہوگا کسی موقع کے اوپر کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو تم دیکھو گے کہ عرب کے چرواہے، یہ بکریاں چرانے والے اور ننگے بدن پھرنے والے، یہ عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کر رہے ہیں، یا تم دیکھو گے کہ اس طریقے سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یا تم دیکھو گے کہ اس طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، اس میں متنبع رہنا، یا تم دیکھو گے کہ میرے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے جس میں جنگ و جدال کی نوبت آ جائے گی، خون بہے گا، تو اس موقع پر یہ رویہ اختیار کرنا، یا مسلمانوں میں افتراق ہوگا اور انارکی ہوگی، اس میں تمہارے لیے یہ۔ تو یہ باتیں پیغمبر بتائے گا، یا یہ بتائے گا کہ دنیا میں کتنی مکھیاں اور کتنے مچھر پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں یونان میں کیا ہوتا رہا ہے اور کون کون سے بادشاہ آتے رہے، یہ بتائے گا؟ نہیں،
تو میرے نزدیک ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیے. قرآن میں بھی یہ ضروری ہے, حدیث میں بھی یہ ضروری ہے. آپ چیز کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا دیں گے, اس کے سیاق و سباق سے, پھر اسی طرح کے مسالک پیدا ہو جائیں گے جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سب یہ روایت جس خوبی سے آپ نے واضح کی, اس میں بھی بڑی اصول ہیں خود روایات کو سمجھنے کے کہ ان کا کانٹیکسٹ اور قرآن مجید کے 4 کارنرز کیسے اثر انداز ہوتے ہیں مدعے کی تفہیم پر. 2 روایات ہیں, 5-6 منٹ ہمارے پاس باقی, میں چاہتا ہوں یہ بھی زیر بحث ہیں اور موضوع کو ہم سمیٹ لیں. یہ روایت بیان کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کچھ لوگ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو. تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد کون تھے, میرا باپ کون تھا, اس کا آپ نام بتائیے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے نام بتا دیا کہ بھئی تمہارے والد کا نام تو حذیفہ تھا. پھر ایک دوسرے آدمی نے بھی کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ میرے والد کا بھی نام بتائیے. تو انہوں نے ان کے والد کا بھی نام بتا دیا. لیکن اس موقع پہ روایت یہ کہتی کہ سیدنا عمر موجود تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت دیکھ رہے تھے کہ اس کی حالت جو ہے وہ اس طرح کی تھی, اس طرح گویا کہ ناگواری کا احساس تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ توبہ کرنے لگے. بخاری کی روایت ہے. تو اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ جب بندوں نے پوچھا کہ بتائیے ہمارے والد صاحب کا کیا نام ہے, تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً سے بتا دیا. یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں, قرآن میں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سے موقعوں پر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ دین کی کوئی بات, اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے, انی قریب. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب, یعنی اگر میرے بندے میرے دین کے بارے میں, میری ہدایت کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ لیں, اس لیے کہ اس وقت تو میں قریب ہوں. قریب کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں سنتا تو ہر وقت ہوں اور سنوں گا قیامت تک, لیکن جواب بھی دے رہا ہوں کیونکہ میرا پیغمبر دنیا میں موجود ہے. اجیب و دعوت الداع, جو بھی کوئی بات پوچھنی چاہتی ہے پوچھ لو. یہاں بھی دیکھیے وہی بات ہے کہ مقصد کیا تھا, مقصد یہ ہے دین کی کوئی بات, ہدایت کی کوئی بات, کوئی رہنمائی کی بات. اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے مخاطبین میں بھی بعض لوگ کسی چیز کو اس کے صحیح کانٹیکس میں رکھے بغیر کوئی سوال کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھا کہ لوگ اپنے باپوں کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہے تو اس کی تصدیق کرنا شروع کر دیں. یہ انتہائی بری بات تھی. تو قرآن مجید نے بھی اس کے اوپر بالکل یہی رد عمل ظاہر کیا. اچھا, لا تسلوا عن اشیاء, یہ کہا اس طرح کی باتیں مت پوچھا کرو. اگر وہ تم پر واضح کر دی جائیں گی, یعنی اللہ کا پیغمبر تو اللہ کی رہنمائی میں کھڑا ہے نا, تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم دے دیا جائے گا اور وہ بات واضح کر دی جائے گی تو تسوکم, تمہارے لیے وہ سخت ناگواری کا باعث بنے گی. اس لیے ہوش کرو, ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی. یعنی پوچھنے کی باتیں ہیں, دین کی, ہدایت کی, یہ باتیں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روایت میں بیان کیا کہ حضور پر بھی بہت ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے, یعنی آپ کو یہ بات بہت بری لگی. اس میں آپ نے 2 سوالوں کا جواب دے کے تنبیہ کی کہ اس طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی رہنمائی کرتا ہے. یہ بغیر بحث ہی کب ہے یہ بات کہ آپ کو سب کے بارے میں یہ معلومات دے دی گئی تھیں, جب کوئی پوچھے بتا دیا جائے؟ نہیں, جس وقت موقع ہوتا تھا آپ کو معلومات بھی دی جاتی تھیں, اطلاع بھی دی جاتی تھی. اس کی بہت سی مثالیں آپ کو روایتوں میں ملتی ہیں. خود قرآن مجید میں ہے کہ آپ کے گھر میں ایک معاملہ ہوا, اس میں ایک بیوی نے, آپ کی زوجہ محترمہ نے کوئی بات دوسری بیوی کو بتا دی. تو یہ معاملہ حضور کے علم میں لے آیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. حضور نے کیا فرمایا, نبانی العلیم الخبیر. یہ نہیں کہا کہ مجھے ہر چیز کا علم حاصل ہے, نہیں, مجھے میرے اس علیم و خبیر خدا نے یہ بتا دی ہے. اچھا. تو اس طرح کے موقعوں پر لوگوں کی تنبیہ کے لیے اگر آپ کو کوئی اطلاع دے دی گئی اور آپ نے بتا دی, اور پھر قرآن نے اس کے اوپر سخت تنبیہ کی کہ اس طرح کی باتیں نہیں پوچھی جایا کرتی, اس لیے کہ پوچھی جائیں گی تو پیغمبر کا رابطہ اس وقت خدا کے ساتھ ہے. قرآن میں وہی آیا تھا نا, اجیب و دعوت الداع. لوگ پوچھیں گے تو پیغمبر سے پوچھیں گے, فرمایا جواب میں دے دوں گا. یہ خدائی جواب تھا جو دے کے لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی, اس کا بھی اس بحث سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے صاحب, ایک آخری روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, مختصراً چاہوں گا اس پہ بھی آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے. کہا جاتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جگہیں ہیں, یہاں پر فلاں فلاں کافر جو ہے وہ گرے گا, وہ مرے گا, وہ قتل ہوگا. اور پھر دیکھا صحابہ نے کہ انہی جگہوں کے اوپر وہ قتل ہوئے. مسلم کی روایت ہے. تو یہ بات بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے علم کی دلیل کے طور پہ دی جاتی ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ کون شخص کہاں مرے گا. یہ تو ایک واقعہ, میں ایسے دسیوں واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز بتائی گئی اور آپ نے لوگوں کو بھی بتائی. بارہا لوگ پوچھتے تھے کہ فلاں معاملے میں, مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور سے پوچھا گیا کہ آپ یہ صلح نامہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے, کوئی مصلحت ہے؟ آپ نے فرمایا معمور, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے حکم دیا ہوگا نا, بتایا ہوگا.
تو پیغمبر کہتے کس کو ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ مامور کرتا ہے، مبعوث کرتا ہے، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ضرورت ہوتی ہے رہنمائی تو اللہ کی طرف سے آپ کو قدم قدم پر ملتی تھی۔ میں نے تو ابھی آپ کے سامنے یہ آیت رکھی ہے سورہ تحریم کی، جس میں ایک گھر کے معاملے میں حضور کو رہنمائی دی گئی، بتایا گیا کیا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سی باتیں ہیں جو ہم اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی تنبیہ کرے، لوگوں کو توجہ دلائے۔ یہ سب باتیں ہیں پیغمبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کر کے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ دو چیزیں آپ کی منصبی ذمہ داری ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو جو ہدایت دی جائے اس کا بلاغ مبین کر دیں، پوری دنیا تک پہنچا دیں۔ دوسرے، آپ کو عدالت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس عدالت میں قدم قدم پر آپ کو بعض اطلاعات دی جاتی تھیں کہ یہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے خود قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر جنگ بدر چونکہ اتمام حجت کے درجے میں ایک مارکہ تھا، جس کے نتیجے میں جس کو یوم الفرقان کہا گیا، اس میں حضور نے پہلے بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ یہ تو آپ کی منصبی ذمہ داری کا بیان ہے، اس کا ان بحثوں سے کیا تعلق ہے جو ہم علم غیب کے بارے میں کرتے ہیں؟ یعنی وہی بات خلاصہ کلام کے طور پر کہ پیغمبر اس مقصد کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اللہ ان سے رابطہ کرے، وہ لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کریں، ان کو ہر وہ چیز بتائی جاتی ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ہر وہ چیز بتائی جاتی ہے جو ان کی عدالت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ان کی منصبی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ عدالت کا بیان تھا، ہدایت کے بعد میں پورا قرآن اسی طرح سے دیا گیا ہے، اور غیب کی کتنی خبریں ہیں جو بتا رہا ہے، اس سے کس کو انکار ہے، اور یہ کیا موضوع بحث ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آج 3 نشستوں میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا نوعیت تھی، 2 چیزیں جو ان نشستوں میں سیکھنے کی ہیں۔ پہلی یہ کہ رویہ، اس طرح کے حساس علمی موضوعات جن پر گفتگو ہمارے معاشرے میں اس وقت کم و بیش ناممکن ہو چکی ہے، مناظروں ہی کی صورت میں ہوتی ہے، سنجیدہ اہل علم کیسے ٹھنڈے دل و دماغ سے، نرمی اور شائستگی سے اپنے اپنے نقطہ نظر کا ابلاغ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات کہ بنا استدلال کا تجزیہ، جو کچھ پیش کیا جاتا ہے ان تمام نقطہ نظر کی بنیاد کے طور پہ ان چیزوں کا کریٹیکل انالیسس، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات ہوں یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جانے والی ہے حدیث۔ غامدی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا، تمام مقامات قرآن مجید کی بھی زیر بحث آئے اور احادیث کو بھی سامنے رکھا، انہوں نے اپنی تفہیم کے مطابق۔ پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔